ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامے کی کل کی قسط میں، جیسا میں نے بتایا تھا کہ عروج کے ہاتھ مسرت بیگم نہیں لگنے والی، کیونکہ اس سے پہلے ہی ادریس صاحب اسے منظر سے غائب کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ادریس صاحب شائستہ اور سلمان کو عروج کے پیچھے لگا کر خود آفس کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور سیدھا جاتے ہیں اپنی مسرت بیگم کے پاس، اسے سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ بھی میں نے وہاں پر کہا وہ میری مجبوری تھی، تم میری بات کو سمجھو۔ مسرت ادریس صاحب سے کہتی ہے لیکن میں اپنی شادی کے بارے میں سب کو بتانا چاہتی ہوں، اسے خفیہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اس پر ادریس صاحب ناراض ہوتے ہیں، یہ پٹیاں بھی تمہیں عروج نے ہی پڑھائی ہیں؟ دیکھو میری بات سنو، سب سے پہلے تو تم مجھ سے وعدہ کرو اس عروج سے دور رہو گی، یہ نئے گھر کا ایڈریس تم کسی کو نہیں بتاؤ گی اور اپنا فون نمبر بھی چینج کرو گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بار یہ ساری جائیداد آفس پراپرٹیز میرے ہاتھ لگ جائیں، اس کے بعد شائستہ سے جان چھڑوا کر میں آ جاؤں گا تمہارے پاس، پھر تم اور میں۔ وہ مسرت بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقین دلاتے ہیں جس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور ادریس صاحب اپنے پلان کے بارے میں بتا کر مطمئن کر دیتے ہیں اس عورت کو بھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، بس اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ عروج سے کبھی دوبارہ سامنا بھی ہوا تو اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ دوسری طرف سلمان عروج کو جو شام کی دھمکی دے کر آیا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرو ورنہ میرے ڈیڈ سے معافی مانگو، اس کے بعد عروج کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً مسرت تائی کے گھر جاتی ہے، دروازہ بجاتی ہے لیکن وہاں کوئی ہو تو کھولے نا۔ ادھر سلمان شائستہ بیگم کے کمرے میں آ کر معافی مانگتا ہے، ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا عروج نے کیا، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اس نے بہت غلط کیا، بہت دل دکھایا آپ کا اور ڈیڈ کا۔ شائستہ بیگم کہتی ہیں معافی تو اسے مانگنی چاہیے، جس پر سلمان انہیں اپنے ساتھ لگا کر تسلی دیتا ہے وہ ضرور مانگے گی معافی، وہ بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر۔ وہ آفس جاتا ہے تو ادریس صاحب مظلوموں کی طرح منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ تمہاری بیوی نے تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اس عمر میں مجھ پر کیسے بیہودہ الزام لگا رہی ہے، شائستہ سے تو نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ جس پر سلمان ان سے کہتا ہے جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ بھول بھی جائیں اس بات کو، عروج نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت غلط تھا اور اس کی سزا میں اسے ضرور دوں گا، آئی پرومس۔ اپنے جھوٹے ماں باپ کے پیچھے لگ کر سلمان جو کچھ عروج کے ساتھ کر رہا ہے اس کی معافی سچ سامنے آنے کے بعد وہ کیسے مانگے گا؟ ہر بار تو اس نے یہی کیا ہے، دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو ڈی گریڈ کیا، اسے نیچا دکھایا، اس پر شک کیا، ناراضگی دکھائی، بول چال بند کی، اور ہر بار سچ سامنے آنے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک ادریس صاحب اپنی دوسری بیوی کو عروج کی نظروں سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں۔ وہ مال میں تھی جب اچانک اس کی نظر مسرت بیگم پر پڑتی ہے، وہ بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے جاتی ہے اور بالآخر ان کے سامنے آ کر کہتی ہے آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا تلاش کیا میں نے آپ کو، آپ کا نمبر بھی بند تھا، آپ کے گھر بھی گئی وہاں بھی کوئی نہیں تھا، آپ ایسے کیوں چلی گئی؟ میں نے آپ سے کہا تھا رکنے کو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں گھر والوں کے سامنے جھوٹی بن گئی ہوں، سب مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کر رہی تھی یہ سب، لیکن ادریس صاحب کی دوسری بیوی بھی انہی کی طرح بے ضمیر تھی، اسی لیے عروج سے بچنے کا طریقہ تلاش کرتی ہے۔ عروج کو شونزے کی کال آتی ہے اور موقع ملتے ہی مسرت بیگم پیچھے سے بھاگ جاتی ہیں، اپنے گھر پہنچ کر ہی دم لیتی ہیں۔ اب اگر عروج کو عقل ہوگی تو کسی نہ کسی طرح ان کا پیچھا کر لے، ورنہ کبھی سلمان کے سامنے خود کو ثابت نہیں کر پائے گی اور ایٹ دی اینڈ اسے ادریس صاحب اور شائستہ بیگم سے معافی مانگنی پڑے گی۔